آج کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے بارے میں جو نبوت کے پہلے کی زندگی پر محیط تھی مختصراً روشنی ڈالی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے معاشرے سے جڑے ہوئے تھے۔ نوجوانوں کے جو مشاغل تھے اس میں جو اچھی چیزیں تھیں ان چیزوں میں آپ برابر شریک تھے۔ اللہ کی طرف سے آپ کی تربیت اس طرح سے کی جا رہی تھی کہ مستقبل میں آپ کو نبی بننا تھا، اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا تھا اور پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک بہترین ماڈل اور نمونہ بننا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جوانی میں باوجود یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے اہم معاملات میں شریک رہتے تھے، اس وقت کے معاشرے کی جو برائیاں تھیں، نوجوانوں کی جو کمزوریاں تھیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح سے محفوظ رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت بھی جو مکے کے مشرک تھے یہ گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے سب سے بااخلاق، سچے، امانت دار، باوقار اور محترم شخصیت کے حامل ہیں۔ چنانچہ آپ لوگوں نے قصہ سنا ہوگا، مکے میں ایک واقعہ پیش آیا، کعبۃ اللہ کی عمارت جو کمزور ہو گئی تھی اور اس میں دراڑیں بھی آ چکی تھی، تو مکے والوں نے مناسب سمجھا کہ کعبۃ اللہ کی عمارت کو ڈھا کر ازسرنو اس کو تعمیر کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مشورہ کر کے ایک ایک حصے کو ایک ایک خاندان میں تقسیم کیا اور آپس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ اس محترم عمارت کی تعمیر میں صرف پاکیزہ مال ہی لگایا جائے گا، وہ مال جو غلط طریقے سے حاصل کیا جائے گا وہ اس عمارت کی تعمیر میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہو گئی تو ایک حجر اسود جو مبارک پتھر ہے اس کے رکھنے کا مسئلہ آیا کہ کون اس پتھر کو اس جگہ پر رکھے گا۔ اب ہر خاندان والا یہ چاہتا تھا کہ میں اس پتھر کو اس جگہ پر رکھوں۔ اب آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی تو آپس میں بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ طے کریں کہ کل کے دن جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں حاضر ہوگا، مسجد حرام میں حاضر ہوگا، وہ شخص حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھے گا۔ اور اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اس دن جو سب سے پہلے شخص مسجد حرام میں حاضر ہوئے تھے وہ ہمارے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب جیسے ہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سب نے کہا کہ ھذا الامین رضینا، ھذا الامین رضینا، یہ تو ہمارے امانت دار شخص ہیں، ہم اس پر راضی ہیں، ہم اس پر راضی ہیں۔ سب آپ سے مطمئن ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت دی تھی۔ آپ نے طے کیا کہ سارے قبیلے والوں کو اس مبارک کام میں شریک کیا جائے۔ اس کے لیے ایک بڑی چادر منگوائی۔ جب چادر لائی گئی تو آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر اس چادر میں رکھا اور ہر قبیلے کے ذمہ دار سے کہا کہ ایک ایک کونے کو پکڑے۔ جب اس چادر کو انہوں نے اٹھا کر اس جگہ کے قریب کر دیا جہاں پر حجر اسود رکھا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھایا اور اس جگہ پر رکھا۔ یہ اتنا حکیمانہ فیصلہ تھا اور اللہ کی طرف سے آپ کی اس طرح سے مدد ہو رہی تھی کہ آپ کے اس فیصلے سے ہر آدمی مطمئن ہو گیا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس کار خیر میں شریک کیا
اور جو اصل کام تھا اس پتھر کو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھنا وہ آپ نے کیا، باقی وہاں تک اٹھانے میں ہر خاندان والے کو اس میں شریک کیا تاکہ کوئی اس محترم اور خیر کے کام سے محروم نہ رہے۔ تو اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اس معاشرے کے اندر کتنے محترم تھے۔ امین آپ کا لقب پڑ چکا تھا، چنانچہ مکے کے لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس لا کر رکھواتے تھے، اور آپ سچے الصادق کے نام سے بھی مشہور تھے۔ کبھی جھوٹ بولنے کا آپ پر تجربہ نہیں ہوا تھا، کبھی کسی نے آپ سے جھوٹ بات نہیں سنی تھی، یہاں تک کہ آپ کے نبی ہونے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو سفیان نامی ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے، وہ ہرقل کے دربار میں حاضر ہوئے، اور اس وقت ہرقل نے تفتیش کی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں۔ تو ان سے ایک بات انہوں نے سوالات میں ایک سوال یہ بھی کیا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کبھی آپ کو تجربہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کبھی تو ہم نے اس سے جھوٹ سنا نہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جو شخص نبی ہونے سے پہلے عام زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اس وقت تک کے ایک دشمن نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے تھے، انہوں نے ایک بادشاہ وقت کے سامنے گواہی دی تھی کہ یہ شخص، اس سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے تربیت کی کہ آپ نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں ان کے ساتھ شریک بھی رہتے تھے، جو اچھا کام ہوتا اس میں ساتھ دیتے تھے۔ چنانچہ پچھلے ہفتے بیان کیا گیا تھا کہ حلف الفضول کا جو موقع تھا، مکے والوں نے ایک پیکٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ مظلوموں کی مدد کرنی ہے، ظالموں کو ظلم سے روکنا ہے۔ اس معاہدے میں آپ بھی اپنے چچا کے ساتھ شریک تھے۔ ایسے ہی فجار کی جنگ ہوئی تھی، اس وقت آپ کی عمر 15 سال کی تھی، تو آپ کے چچا بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ نوجوان جو اخلاقی اعتبار سے اور پاک دامنی کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ معیار پر ہے، یہ بہادری اور شجاعت میں بھی اعلیٰ معیار پر پہنچ جائیں اور آگے چل کر اپنی قوم کا سردار بنے۔ تو اس کے اندر وہ تمام صفات ہونی چاہیے جو ایک قائد کے لیے ضروری ہے۔ تو ہر چیز میں ان کو شریک کرتے تھے۔ تو 15 سال کی عمر میں فجار کی جنگ میں بھی آپ نے اپنے چچاؤں کے ساتھ شرکت تھی اور چھوٹے موٹے کام میں ان کا تعاون بھی کیا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے تو اپنے خاندان میں چونکہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب کر رہے تھے جو آپ کے چچا تھے، جیسا کہ پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا، اور ابو طالب بڑے سخی تھے، لیکن مال کی تنگی ان پر مال کی تنگی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کا تعاون کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو بکریاں چرانے کی نوکری کی۔ مکے میں آپ بکریاں چراتے تھے، چنانچہ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ مر الزہران کے علاقے میں ایک مرتبہ لوگ پیلو کے پھلوں کو توڑ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کالے کالے پھلوں کو توڑا کرو، یہ پھل زیادہ بہتر اور لذیذ اور مزیدار ہوتے ہیں، بہترین ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا، کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں کیا؟ لوگ بکریوں کو پیلو کے پتوں کے کھلانے کے لیے چرایا کرتے تھے ایسے درختوں کے پاس۔ تو جو بکریاں چراتے تھے ان کو اس کا تجربہ ہوتا تھا کہ کون سا پھل بہتر ہوتا ہے اور کون سا پھل بہتر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے بھی چرائی ہے اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے، اور اس کی کیا حکمت تھی پچھلے ہفتے اس کو بھی بتایا گیا تھا۔ پھر ذرا بڑے ہوئے تو ابو طالب کے ساتھ ان کے کاروبار میں بھی شریک ہوئے۔ ابو طالب کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ ان کی دکان تھی، اس دکان میں آپ ان کے ساتھ شریک رہتے تھے۔ پھر آپ کی امانت داری تجارت میں، لین دین میں اتنی مشہور تھی
کہ مکے کے جو بڑے بڑے لوگ تجارت کرواتے تھے وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شریک رہیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مکے کی ایک بڑی تاجرہ تھی، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی نہیں ہوئی تھی، وہ اپنا مال دے کر لوگوں کو بھیجتی تھی پارٹنرشپ پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو معلوم ہوا کہ بڑے امانت دار ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر انہوں نے معاملہ طے کیا اور تجارتی قافلہ دے کر ان کو بھیجا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیجا، اور اس غلام نے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق دیکھے، جو سچائی، امانت داری، پاک دامنی، ان ساری صفات کو دیکھا تو بہت متاثر ہو گئے۔ جب واپس آئے تو ایک تو حضرت خدیجہ کو تجارت میں دگنا فائدہ ہوا، ڈبل فائدہ ہوا۔ پہلے جو اپنے مال کو بھیجتی تھی اس میں جتنا فائدہ ہوتا تھا اس سے ڈبل فائدہ اس تجارت میں ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہوں نے کروایا تھا۔ اور پھر ان کے غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی، ان کی سچائی، پاک دامنی کی، وہ بھی بڑی متاثر ہوئی۔ حضرت خدیجہ ان کی عمر بھی تک لگ بھگ 40 سال کی تھی، 2 شوہروں کا ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ مکے کے بڑے بڑے لوگ پیغام بھیجتے تھے ان کو تاکہ شادی ہو جائے، بڑی مالدار بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، بڑے خاندان والی بھی تھی، سمجھدار تھی، تو وہ کسی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے بات کر کے اس رشتے کو قبول کیا۔ حضرت حمزہ نے جا کر پیغام پہنچایا، پھر حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھوایا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی۔ جب شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شوہر تھے، اتنا اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ ان سے بڑی متاثر تھی۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی اتری، اللہ کے رسول بہت گھبرائے ہوئے تھے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ حضرت خدیجہ کے پاس جا کر انہوں نے شکایت کی اور کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی جنات یا آصف کا مجھ پر اثر ہے۔ اپنی جان پر ان کو خوف محسوس ہونے لگا۔ حضرت خدیجہ سے جب انہوں نے کہا تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ پر کوئی غلط اثر ہو سکتا ہے، آپ پر کوئی غلط نظر سے دیکھ سکتا ہے، آپ تو بڑے پاک باز ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرنے والے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے والے ہیں، مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اس طرح کی انسانی صفات کو انہوں نے بیان کیا۔ حالانکہ ایک مرد کی کمزوری سے سب سے زیادہ اس کی بیوی واقف ہو سکتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر الناس لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والی کے لیے سب سے بہتر ہو۔ ان کے ساتھ دن بھر رہنا پڑتا ہے اور اونچ نیچ کے معاملات اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی بیوی اس کے بارے میں گواہی دیتی ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے تو آپ سمجھیے کہ یقیناً وہ اچھا آدمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ان کی اہلیہ نے گواہی دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے شوہر تھے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی جب آپ کا نکاح ہوا تھا، اور حضرت خدیجہ کی 40 سال عمر تھی، 15 سال آپ سے بڑی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی وہ بھی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ ایک بچہ بعد میں مدینے میں پیدا ہوا تو ایک باندی سے پیدا ہوا، باقی بیویوں سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح سے جب تک حضرت خدیجہ آپ کی نکاح میں تھی آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے اعتراضات کتنے پھیکے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہوس پرست اور اس طرح کے الزامات سے نوازتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں خواہش ہوتی، اتنی ہی آپ کا نفس آپ پر غالب ہوتا تو آپ جوانی میں، بھری ہوئی جوانی میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت سے شادی کرتے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کتنے پاکیزہ تھے۔ تیسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی اعتبار سے بھی بڑے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کی
جس چیز سے آپ کو روکنا تھا، آگے چل کر جس چیز سے آپ کو روکنا تھا، ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کی جس سے آپ پر کوئی انگلی اٹھا سکتا تھا۔ چنانچہ پچھلے ہفتے بھی بتایا گیا تھا کہ بچپن سے کبھی آپ نے بت پرستی کی طرف توجہ بھی نہیں دی، کبھی آپ نے بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی بتوں پر چڑھایا ہوا کھایا نہیں، بتوں کے سامنے جو ذبح ہوتا ہے اس کا گوشت نہیں کھایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے زمانے میں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ چھوٹے بچے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے تو ڈاکوؤں نے ان کو پکڑ لیا، تو حضرت حکیم بن حزام نے ان کو خریدا اور حضرت خدیجہ ان کے حوالے کیا۔ حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کے حوالے کیا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ان کے والدین بڑے پریشان تھے اپنے بچے کے غائب ہونے پر۔ ان کو خبر ملی کہ یہ بچہ مکے میں ہے اور فلاں فلاں شخص کے پاس ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرا بچہ، آپ بڑے خاندان کے ہیں، آپ اس علاقے کے سردار ہیں اور سردار کی اولاد میں ہے، بڑے بااخلاق، بڑی تعریف کی، اور کہا کہ میرا بچہ آپ کے پاس ہے، مجھے حوالے کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا اور ان سے کہا دیکھو ان کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھیے یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، اب میں اختیار دیتا ہوں۔ ان کے والدین سے بھی کہا کہ میں اس بچے کو اختیار دوں گا، اگر وہ آپ کو پسند کرے تو آپ کے ساتھ چلے جائیں گے، اگر مجھے پسند کریں تو پھر میں آپ کے پاس اس کو جانے نہیں دوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو اختیار دیا کہ آپ چنیے کس کے پاس جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کے پاس نہیں جا سکتا۔ ان کے والد نے اور چچا نے کہا کہ آپ آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو، باپ اور چچا کو چھوڑ کر ایک ایسے شخص کے پاس رہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص تو میرے لیے باپ اور چچا سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے کہ کعبۃ اللہ میں لا کر اعلان کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے آج سے۔ اس وقت تک منہ بیلے بیٹے کی بنانے کی رواج، اس رسم کی حرمت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نبی نہیں بنے تھے۔ تو اس زید بن حارثہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف جب لوگ طواف کرتے تھے تو دو بت وہاں پر ہوتے تھے، اساف اور نائلہ، لوگ ان کو ہاتھ لگا کر بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو میں نے اس بت کو ہاتھ لگانا چاہا تو اللہ کے رسول نے مجھے روکا، کہا کہ اس کو ہاتھ مت لگانا۔ پھر دوسری مرتبہ میں نے ہاتھ لگانا چاہا، پھر اللہ کے رسول نے مجھے روکا اور کہا کہ تم کو روکا نہیں تھا ہم نے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمانے سے بتوں سے کوسوں دور رہتے تھے اور جاہلیت کے رسوم اور رواج سے بھی دور رہتے تھے۔ ایسی ایک واقعہ جو مسلم شریف میں بھی ہے اور امام حاکم نے بھی بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے زمانے میں حج کے موسم میں دیکھا کہ آپ عرفات کے میدان میں رکے ہوئے تھے، حالانکہ قریش جو اپنے آپ کو حمص کہتے تھے اور وہ عرفات میں جاتے نہیں تھے، کہ اس لیے کہ عرفات حرم سے باہر ہے، وہ مزدلفہ میں رہتے تھے، اس سے باہر نہیں جاتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ لوگ عرفات جائیے، ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن اس زمانے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ قریش کے خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود قریشیوں کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے، انہوں نے عرفات پہ وقوف کیا، اس کے بعد پھر مزدلفہ آئے، پھر وہاں سے انہوں نے مکہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ واپسی کی۔ تیسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی ہو گئی اور جیسے جیسے نبوت کا وقت قریب آنے لگا، آپ پر عبادت کا غلبہ ہو گیا اور سچائی کی جستجو تھی، جاہلیت کی بت پرستی اور غلط رسوم کو دیکھ کر اندر اندر آپ اڑتے تھے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی صحیح راہ مل جائے۔ اس کے لیے آپ غار حرا میں جا کر کئی دن اعتکاف کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ توشہ لے کر آپ کے پاس آتی تھی، وہ توشہ ختم ہوتا پھر گھر جاتے، پھر توشہ لے کر آتے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے زمانے ہی میں آپ سے اتنی محنت کروائی تاکہ آپ کی روحانی ترقی ہو جائے، اور نبوت کا جو نسخہ آپ کو ملنے والا ہے، جو پیغام آپ کو ملنے والا ہے، نبوت سے آپ کو نوازے جانے والا ہے،
آپ نوازے جانے والے ہیں، تو نبوت کے لیے کتنی روحانیت چاہیے، کتنی ایمانی طاقت چاہیے اندرونی اعتبار سے، اس کے لیے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا۔ پھر آگے چل کر اسی غار حرا میں جب آپ عبادت کر رہے تھے حضرت جبرائیل آئے اور نبوت ملی۔ تو اس طرح سے آپ کی جوانی اس مکی معاشرے میں جاہلیت کے دور میں بھی گزری کہ آپ پوری طرح سے محفوظ تھے۔ اس میں ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ سچائی، امانت داری، پاک دامنی اور جاہلی رسم و رواج سے دور رہ کر زندگی گزارنا اور حقیقت کی جستجو میں رہنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھ عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سائے میں جینے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔